حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، میرے پاس کوئی تھالی لے آؤ جس میں وہ بات لکھ دوں کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہوگی۔ اس زمانے میں کاغذ کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، اس لیے کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیا، کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا، کبھی مٹی کے برتن پر لکھ لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھنے کے لیے تھال منگوایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے جاؤں تو کہیں میرے پیچھے ہی حضور کی روح پرواز نہ کر جائے۔ اس لیے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کچھ فرمائیں گے میں اس کو یاد رکھوں گا اور بعد میں اس کو لکھ لوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے بازوؤں کے درمیان تھا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو، اور تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں، جو باندیاں ہیں، ان کا خیال رکھو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول اللہ رسولہ کی گواہی پر قائم رہو۔ جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص پر حرام فرما دیں گے۔ یہ نصیحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت علی نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اس میں کئی ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی نے فرمایا ہے یہ خاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور کا وصال ہوا ہے، اور حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کہا تھا یہ وصال سے 3 دن پہلے کہا تھا۔ اس دن بھی حضور کی طبیعت بوجھل اور ناساز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب تھے۔ اس وقت بھی آپ نے ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تاکہ میں ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آپ کچھ لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے تو کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے کہیں۔ اس وجہ سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور آپ پہلے ہی بہت زیادہ ارشاد بیان فرما چکے ہیں، اس لیے اس وقت یہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ پیش آیا تھا اس کو شیعوں نے ایک پہاڑ بنا لیا، اور اس کی بنیاد پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام عائد کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت لکھنے سے روکا حضور کو، اور در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت لکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائیں، مگر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشا کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بیچ میں آ کر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصیت کے لکھنے سے منع فرما دیا تھا اور رکاوٹ ڈال دی تھی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر شیعوں نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تہمتوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لکھنے کی مشقت کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات لکھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بات بیان کرنی ہوتی
اور اس بات کو آپ ضروری سمجھتے بھی تو کیا صرف حضرت عمر فاروق کے کہنے کی وجہ سے اور منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے رک جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ حماقت اور گمراہی کی بات ہے جو ان شیعوں نے اختیار کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ